السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشورى پارہ نمبر 25، آیات مقدسہ نمبر 37 تا 40 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی بھی سوسائٹی میں جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، تو اصل میں وہ ان کے اپنے اعمال و کردار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے عمل کی وجہ سے کسی جگہ ظلم کا نظام قائم کر لیا تو ظلم کے جو نتائج ہیں وہ تو بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ سیاسی، معاشی اور سماجی سطح پر جہاں بھی ظلم کا نظام ہوگا تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اپنی انفرادی اور نجی زندگی میں بھی تباہ ہو جاتی ہیں اور اجتماعی زندگی میں اداروں کی شکل میں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت تو معاف کرتے رہتے ہیں، اللہ کی یہ عادت شریفہ ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر ہم ظلم کے نظام کو ختم ہی نہ کریں بلکہ اس کو ترقی دیتے رہیں، اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، تو پھر یہ دنیا کے اندر جو نظام ہے یہ تباہ کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ جو عارضی طور پر تم دنیا کی زندگی میں فائدے اٹھاتے ہو اللہ کے وسائل سے، تو اللہ تو ہر ایک کو فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ اس کو دنیا میں فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کا سامان ہے۔ جیسے کسی انسان نے کسی چیز کو استعمال کر لیا اور فائدہ اٹھا لیا تو اتنا ہے یہ دنیا کی زندگی۔ اصل میں اللہ کے پاس جو خیر ہے، جو بقا ہے، وہ سچی جماعت کے لیے ہے کہ سچی جماعت دنیا کے اندر بھی اگر زندگی بسر کرتی ہے تو دنیا کے وسائل کو اللہ کی امانت سمجھ کے خرچ کرتی ہے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی اوصاف اللہ نے یہاں سے آغاز فرما دیا کہ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو، متاع کو وہ سب کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کی رضا کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اللہ کے وسائل سے اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں جتنی ان کی ضرورت ہے، باقی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں اور وہ ان کی آخرت بنتی چلی جاتی ہے۔ دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اللہ سے ان کا جو تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ تیسری صفت آیت مقدسہ نمبر 37 میں والذین یجتنبون کبائر الاسم
یہ مومن لوگ وہ ہیں، ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ جو گناہ کبیرہ ہے، کسی کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے، شرک گناہ کبیرہ ہے، زنا کاری گناہ کبیرہ ہے۔ تو جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں وہ ان سے بچتے ہیں۔ یہ سچی جماعت جو قیادت کر رہی ہے وہ انتہائی اعلیٰ کردار کی مالک ہوتی ہے۔ پھر چوتھی صفت یہ ہے والفواحش، وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، یعنی وہ تمام امور جن سے انسانی ارتفاقات تباہ ہو جاتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے جو انسان کے اندر قوت بہیمیہ ہے، قوت شہویہ ہے اور قوت غضبیہ ہے، یہ تمام قوتیں سچی جماعت کنٹرول رکھتی ہے اس کے اوپر۔ اور وہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ جب اللہ کے کنٹرول میں ہوں گے، اللہ رب العزت کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہے وہ مضبوط ہوگا تو یہ جتنی سطحی چیزیں ہیں یہ کنٹرول میں آ جائیں گی۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ عام طور پر مومنین والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ جب بھی کبھی غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی انتقامی چیز نہیں ہوتی، وہ جو بھی بولتے ہیں یا کرتے ہیں ان کے سامنے سوسائٹی کا مفاد ہوتا ہے، انسانی اجتماع کا مفاد ہوتا ہے۔ والذین استجابوا لربہم، مومنوں کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ اپنے رب کا ہر حکم مانتے ہیں، ان کا کوئی اور مشن نہیں ہوتا، ایک ہی مشن ہے، ایک ہی ان کا ٹارگٹ اور ہدف ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضا کے لیے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ایک اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ نظام نماز قائم کرتے ہیں۔ اقاموا الصلاۃ کا معنی صرف نماز قائم کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا نظام قائم کرنا ہے، یعنی نظام صلاۃ کا مطلب ہے کہ نماز کے تمام تر دائروں اور تقاضوں کو سمجھتے ہوئے نماز ادا کرنا، اس کے نتائج پہ نظر رکھنا اور سوسائٹی اور سماج کی تشکیل میں کردار ادا کرنا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اسی لیے مومنوں کی اہم ترین صفت یہ ہے کہ ان کا جتنا بھی سیاسی نظام ہوتا ہے، ان کے معاملات ہوتے ہیں، وہ سب آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں۔ اسی لفظ پر سورۃ الشورى کا نام رکھا گیا ہے۔ قوت تنفیذ جو کسی بھی سیاسی طاقت کی ہوتی ہے اس کا مرکز مشورہ ہے۔ مشورے کے بغیر جو بھی سیاسی حکمرانی قائم ہوگی، حکمرانی کا نظام قائم ہوگا، میرے عزیزو، وہ اس میں جھول پیدا ہو جائے گا، اس میں انفرادیت آ جائے گی، اس میں آمریت آ جائے گی، فساد آ جائے گا۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور جس کی مشاورت، حکمرانی کی بیس مشاورت ہوگی، اور مشاورت کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ مشاورت کا مطلب ہے کہ جن سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے وہ اعلیٰ صلاحیت کے مالک، مشورہ دینے کے قابل ہوں، قومی جمہوری مزاج رکھتے ہوں، انسانی تقاضوں کو سمجھتے ہوں، انسانی مسائل کو سمجھتے ہوں، پھر آپ ان سے مشورہ کریں تو وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ کسی بھی آپ سیاسی نظام کا اگر تجزیہ کرتے ہیں تو اس کا جائزہ لے لیں کہ کیا اس کی مشاورت ہے۔
آج کی پارلیمنٹ کا آپ جائزہ لے لیں، کیا ہماری پارلیمنٹ اس قابل ہے کہ وہ مشورہ دے سکے؟ یہ پارلیمنٹ تو وہ ہے جس کے پیچھے مفادات ہیں، ذاتی اغراض ہیں، لالچ ہے۔ یہاں تک کوئی اگر آئینی ترمیم ہوتی ہے تو اس کے اہداف بھی ملک نہیں ہے، انسانیت نہیں، چند اشخاص ہیں، چند لوگ ہیں۔ تو میرے عزیزو یہ کیسے مشورہ کر سکتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایک اور اعلیٰ صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے سوچتے رہتے ہیں، وہ انسانی ترقی کے لیے ایک بہترین وہ بیت المال تشکیل دیتے ہیں جس سے پوری انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے۔ والذین اذا اصابہم البغی، اور یہ مومن سچی جماعت جب ان پر کوئی چڑھائی کرتا ہے، کوئی بغاوت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ہم ینتصرون، وہ مل کر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اس ظالم طاقت سے بدلہ لیتے ہیں، ظلم کے مقابلے میں خاموش نہیں ہوتے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم کی طرف مائل بھی نہیں ہونا، اگر مائل ہوں گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، سچی جماعت کبھی بھی بغاوت کو، ظلم کو برداشت نہیں کرتی، بلکہ وہ بدلہ لیتے ہیں۔ لیکن بدلے کا معیار کیا ہے؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنا ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے وہ اتنی زیادتی کریں گے، یعنی وہ زیادتی نہیں کریں گے، اس کو زیادتی نہیں کہا جائے گا بلکہ بدلہ کہا جائے گا۔ فمن عفا، بس اگر وہ معاف کر دیتے ہیں، وَأَصْلَحَ، اور صلح کر لیتے ہیں، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، بس ان کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ رب العزت ظالموں سے محبت نہیں کرتے، جو ظلم کرتے ہیں ان کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ لہذا اگر کوئی انقلابی جماعت، سچی جماعت، حزب اللہ، حزب الشیطان سے مقابلہ کرتی ہے، ظالموں سے مقابلہ کرتی ہے، تو اتنا بدلہ لے لے جتنا مناسب ہے، اور اگر وہ معاف کر دیتے ہیں، تھوڑی سی ڈھیل دے دیتے ہیں، تو اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہم نے جب بدلہ بھی لینا ہے تو ظلم نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ میں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔